سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے دلیل الصیام، عبادات کی اقسام میں ایک اور بڑی قسم الصیام ہے، روزہ. اور ہم جو ہے آئیں گے شیخ رحمہ اللہ کی عبادت پر. ودلیل الصیام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ بھی عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الصِّيَامِ، روزے کی دلیل قوله تعالی، اللہ تعالی کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم شیخ صاحب آپ کی مائک بند ہے ابھی. فرماتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب ودلیل الصیام قوله تعالی، صیام کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورۃ بقرہ آیت نمبر 183. اللہ تعالی اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم بچو. یہ تتقون جو ہے یہ وقایقی سے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کے معنی ہے تاکہ تم بچو. بچنے کی جو مراتب ہیں، پہلا مرتبہ ہے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ تعالی کے عذاب سے تم بچ جاؤ. کیونکہ اللہ تعالی کی جو بندگی کرتا ہے، اللہ تعالی کی جو عبادت کرتا ہے، وہ عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. کیونکہ اگر بندہ اللہ کی عبادت نہ کرے، اگر بندہ اللہ کی عبودیت انجام نہ دے تو اللہ تعالی اس کو عذاب کرے گا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات جو بنائی، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب اگر بندہ بندگی انجام نہیں دیتا، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا، ما یحبہ اللہ ویرضاہ شخص انجام نہیں دیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سزا دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ کائنات اللہ رب العالمین کی بندگی انجام دے. کائنات اللہ رب العالمین کی بندگی انجام دے، اور بندگی کے علاوہ کائنات کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. رہا کھانا پینا اور اس طرح سے دوسری چیزیں جو ہیں یہ مقدر ہیں، یہ نصیب سے زیادہ نہیں ملیں گی اور نہ نصیب سے کم. نصیب سے زیادہ ایک قطرہ نہیں ملے گا اور نصیب سے کم ایک قطرہ نہیں رہے گا. اللہ تعالی نے جو کچھ بنایا، جو کچھ پیدا کیا، وہ اللہ رب العالمین نے اندازے سے پیدا کیا. اندازہ مانا یعنی اللہ رب العالمین نے یہ لکھا ہوا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے، ہم نے ہر چیز کو جچا اور تلا پیدا کیا ہے، ہم نے ہر چیز کو بہت ہی منظم انداز سے، بہت ہی اچھے انداز سے نافذ کیا ہے اور بہت ہی اچھے انداز سے اس کو تیار کر رکھا ہے. کھانے کے لیے پلاننگ کرنا، پینے کے لیے پلاننگ کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ انسان کا جو کام ہے، کائنات کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کو انجام دیں. اللہ کی عبادت کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ رب العالمین کی بندگی کے بارے میں سوال ہوگا. تو اس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے، اس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اس سوال سے ضروری ہے کہ آدمی کیا کرے، وہ جو ہے عبادت انجام دے، وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کو انجام دے، وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کو اچھے انداز سے انجام دے. صرف انجام دینا ہی کافی نہیں بلکہ اچھے انداز سے اس کو انجام دے. اگر اس نے عبادت اچھے انداز سے انجام دی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اگر آدمی اچھے انداز سے عمل کو انجام دیتا ہے تو بندگی کا حق ادا ہوگا، اور اگر نہیں ادا کرے گا تو وہ کیا ہے، وہ ضرور اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. تو گویا کہ لعلکم تتقون، یعنی اگر ایک شخص تاکہ تم بچ جاؤ، کس سے بچو گے؟ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. یہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے، تقویٰ کا پہلا مرتبہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی انجام دیتے ہیں بچنے کے لیے، نار جہنم سے بچنے کے لیے. اور پھر دوسرا مرتبہ جو ہے، اس سے بڑا مرتبہ، یعنی ایک خوف، ایک ڈر جو ہے ہمارے دل میں ہے. اس خوف سے بڑھ کر جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ہے واجبات کو پورا کرنے کا، اور ہمارے اندر جذبہ ہے منہیات سے رک جانے کا. اللہ رب العالمین نے جو واجبات ہم پہ کی ہیں ان واجبات کو ہم پورا کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے جو جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم باز رہیں گے، ان چیزوں سے ہم رک جائیں گے. جب ہم اللہ رب العالمین کے اوامر کو اپنائیں گے، اللہ رب العالمین کی نواہی سے رک جائیں گے، تو گویا کہ ہم نے تقویٰ جو ہے اس کا دوسرا مرتبہ حاصل کیا. گویا کہ ہم نے تقویٰ کے اندر ایک اور قدم ہم آگے بڑھے. پہلا جو تقویٰ ہے، پہلا جو بچنا ہے وہ ہے نار جہنم سے، ڈر سے. دوسرا جو ہے، جب اس ڈر نے ہمیں فائدہ دیا
دیا, اس خوف نے ہمیں فائدہ دیا کہ ہمیں کیا ہے, ہمیں واجبات ادا کرنی ہے اور ہمیں اللہ رب العالمین کی منہیات سے رک جانا ہے. اور تیسرا درجہ جو ہے تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ, تقوی سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہے صغائر سے بچنا, صغائر سے بچنا, چھوٹے گناہوں سے بچنا, چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا. یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے. تو پہلا درجہ جو ہے وہ ہے عذاب سے ڈر, اور دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے واجبات کو اپنانا, محرمات کو چھوڑنا, اور تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے صغائر کو بھی چھوڑ دینا, ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینا جس میں کوئی حرج تو نہیں ہے لیکن آدمی بچے تاکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ زیادہ عظیم سے عظیم بندہ بن سکے, تاکہ وہ عظیم سے عظیم اللہ رب العالمین کا بندہ ثابت ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم, کما کتب علی الذین من قبلکم, اس میں کئی فوائد ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, اس جملے کے اندر کئی فوائد ہیں. پہلا فائدہ کہ روزے کی اہمیت, اس سے روزے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ کتنا اہم ہے, روزے کی اہمیت کتنی ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے فرض کیا نہ صرف ہم پر بلکہ ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی اس کو فرض کیا گیا تھا. کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ مجھ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ تقوی شعار بنیں. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندے پاک اور صاف بن کے میرے پاس آئیں. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندے کائنات میں رہیں تو صرف میرے بندے بن کے رہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کہ ہمیشہ تیری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ میری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق المبرأۃ من فوق سبع سماوات رضی اللہ تعالی عنہا وعن ابیہا نے سوال کیا, کہا اللہ کے نبی میں اکثر دیکھتی ہوں آپ کو, اکثر آپ کو سنتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ کیا ہے, وہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے رہتے ہیں. یا خود دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں ایک مجلس میں شمار کرتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے جو ہے صفت بیان کی متقین کی, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, الذین یذکرون اللہ, جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں, قیاما کھڑے کھڑے ہیں تو بھی نماز کے اندر کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, قرات قرآن کر رہے ہیں, اللہ کو ذکر کر رہے ہیں. اور وقعودا, اور بیٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی وہ کیا ہے, وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وعلی جنوبہم, اور وہ اپنے خوابگاہوں پر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کا سونا, یہ ساری جو ہے کیا ہے, یہ اللہ کے ذکر سے معمور ہوتی ہیں یہ اوقات. تو یہ کیا ہے, یہ جو ہے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے. اس سے روزے کی اہمیت پتہ چلتا ہے کہ روزہ کتنا اہم ہے, کیونکہ روزہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے کس لیے رکھا ہے, یہ روزہ اللہ رب العالمین نے لعلکم تتقون کے لیے رکھا ہے تاکہ ہم عذاب جہنم سے بچ جائیں, تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بنیں, تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہوں, تاکہ ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ جو ہے کیا ہے قربت حاصل کریں. تو اس میں پہلا فائدہ جو ہے اس جملے کا کما کتب علی الذین من قبلکم, اس میں روزے کی اہمیت کا فائدہ ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے فرض کیا تمام امتوں پر, ہم پر بھی اور ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی. اس میں
اللہ رب العالمین نے یہ روزہ فرض کیا ہم پر اور ہم سے پہلی امتوں پر، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے بندوں سے. اللہ رب العالمین کی محبت سے جو ہے اس محبت کی دلیل ہے اس آیت کریمہ میں. اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور یہ کہ یہ جو ہے ہر امت کے لیے لازم ہے ایسا کرنا. ایسا جو ہوا ہر امت کے ساتھ ہوا، یعنی ہر امت کے ساتھ اللہ رب العالمین محبت کرتے تھے. اللہ رب العالمین جو احکام نازل فرماتے ہیں، یہ احکام اللہ رب العالمین نازل اس لیے فرماتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کو بندے سے محبت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندے کو عذاب نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ عذاب کے اندر ملوث نہ ہو، وہ نافرمانی کر کے، وہ برائیوں کا ارتکاب کر کے، وہ معصیتوں کا ارتکاب کر کے، وہ ان چیزوں کا ارتکاب کر کے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے دور نہ ہو. اللہ رب العالمین بندے کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے. تو اس میں ایک فائدہ بہت بڑا ہے روزے کی اہمیت کا. اور دوسرا فائدہ اس ٹکڑے میں، اس آیت کریمہ میں کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں دوسرا جو فائدہ ہے وہ ہے کہ اس امت کی تخفیف، اس امت کی تخفیف، اس امت پر تخفیف، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صرف انہی کو روزے کا مکلف نہیں بنایا کہ جس میں کیا ہے نفوس اور ابدان پہ کیا ہے اس میں جو ہے کیا ان کو سختی ہو، بلکہ ایسی جو ہے پہلے والی امتوں پر بھی جو ہے ایسے روزے جو ہے فرض کیے گئے تھے. تیسرا جو فائدہ نکلتا ہے اس ٹکڑے میں، اس آیت کریمہ کی کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کا دین مکمل کیا. اس امت کا دین اللہ رب العالمین نے مکمل کیا. اس امت کا دین اللہ رب العالمین نے مکمل کیا. اللہ رب العالمین نے اس امت کا دین مکمل کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے، اس امت کے لیے فضائل کو مکمل کیا، فضائل کو جمع کر دیا. سابقہ امتوں کی یہ فضیلت نہیں تھی جو اس امت کی ہے. اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا. تو اس میں گویا کی فضائل کی تکمیل ہے، اس میں فضیلتوں کی تکمیل ہے. نماز عظیم فضیلت ہے، روزہ عظیم فضیلت ہے، حج عظیم فضیلت ہے، دیگر عبادات عظیم فضائل ہیں. یہ سارے جو ہے یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں، اور آدمی کو چاہیے کہ وہ ان کو سمیٹے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے کی حکمت کو بھی بیان کیا. روزے کی حکمت کو بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ روزے کی حکمت کیا ہے، اور اس کی ظاہر کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم اپنے روزے سے کیا ہے، تم اپنے روزے سے بچو، تاکہ تم اس روزے کو بطور سپر ڈھال کے اللہ کے اپنے اور عذاب جہنم کے درمیان رکھو. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنہ یا الصوم جنہ، روزہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے من النار، نار جہنم سے. دوسری حدیث میں ہے وحصن حصین، یہ مضبوط قلعہ ہے نار جہنم سے. اور ایک اور حدیث میں ہے ما لم یخرقها بالغیبہ، ما لم یخرقها بالغیبہ، جب تک کہ اس روزے کو نہ توڑے، جب تک کہ اس ڈھال کو نہ توڑے، جب تک کہ اس سپر کو نہ توڑے غیبت سے. تو گویا کہ اس میں تقوی کے خصائل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مرتب ہوتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، اس میں جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے جو ہے کیا ہے؟ تقوی کے خصائل جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹی بات اور جھوٹی بات پہ عمل کرنا نہ چھوڑے فلیس للہ حاجہ، تو اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے فی ان
يدع طعامه وشرابه، کہ وہ اپنا کھانا اور پینا ترک کرے۔ اللہ رب العالمین کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال صالحہ کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی میں کہ انما ہی اعمالکم اردها الیکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے اعمال جو ہیں، ان تمہارے اعمال کو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وما تقدموا لانفسکم من خیر، تم جو بھلائی اپنے آگے بھیجو تجدوه عند اللہ، تم اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے۔ یہ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ یہ ہمارے لیے فضیلت ہے، ہماری عبادتیں ہمارے لیے فضیلت ہے، ہماری عبادات ہمارے مقام اور مرتبے کو بلند کریں گے۔ ہم جتنے اللہ رب العالمین کے عابد بنیں گے، ہم جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف جھکنے والے بنیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجز بنیں گے، انکساری کا اظہار کریں گے، فقیری کا اظہار کریں گے، ان چیزوں کا اظہار کریں گے، اتنا زیادہ اللہ رب العالمین خوش ہوں گے۔ اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں جب اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے آدمی، اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ جبکہ دنیا کے حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے ایک بار سوال کریں تو خوش ہوگا، دوسری بار سوال کریں تو وہ کیا ہے، وہ غضبناک ہوگا، تیسری بار یا چوتھی بار تو جتنا آپ زیادہ کریں گے اتنا زیادہ وہ آپ سے دور ہوگا اور کہے گا کہ یہ میری جان چھوڑ دے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا حال یہ ہے کہ جتنا آپ اللہ کو پکاریں گے اتنا اللہ رب العالمین آپ سے قریب ہوگا، اتنا رب العالمین آپ کو عطا کرے گا، اتنا رب العالمین آپ سے جو ہے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے وہ عطا کرے گا۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، یا عبادی اے میرے بندو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی اے میرے بندو کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سارے کے سارے گمراہ ہو، تم سارے کے سارے راستے سے بھٹکے ہوئے ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت کروں، جس کو میں رہنمائی کروں، فاستہدونی، تم مجھ سے ہدایت مانگو، تم ہدایت مجھ سے مانگو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو، سارے کے سارے بھوکے ہو تو تم جو ہے کیا کرو، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ اور تم میں سارے کے سارے جو ہیں کیا ہیں، وہ عاری ہیں، وہ جو ہے بغیر کپڑوں کے ہیں، وہ ننگے ہیں، الا من کسوتہ، مگر جس کو میں پہناؤں، فاستکسونی اکسکم، تو مجھ کو جو ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ بندے کے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا مزید سوال کرے۔ بندہ جتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے نعمتوں کا سوال کرے گا اللہ رب العالمین اتنا زیادہ خوش ہوگا۔ بندہ جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا خیال رکھے گا اتنا زیادہ اللہ رب العالمین اس کا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا، واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا شکر ادا کرو تم ناشکری نہ کرو۔ تو وہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم اللہ رب العالمین کی حفاظت کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یا غلام احفظ اللہ، اے بچے احفظ اللہ، آپ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اللہ کی حفاظت کریں گے ہم کہ اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں، اللہ رب العالمین کو احکام کو اپنائیں گے، اللہ رب العالمین کے جو نواہی ہیں ان سے رکیں گے، اللہ رب العالمین کے جو حکم ہیں ان کو اپنائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی جو ممانعتیں ہیں ان سے ہم رکیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی جو اقدار ہیں، اللہ رب العالمین نے جو ہماری اجل مقرر کی ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہماری قسمت جو ہے مقرر کی ہے، اس قسمت پہ ہم خوش ہوں گے، اس قسمت پہ ہم راضی ہوں گے، اور اللہ رب العالمین نے جو بتایا اس کی ہم تصدیق کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بتایا اس میں ہم تردد نہیں کریں گے، اس میں ہمیں جو ہے کسی قسم کا
جو ہے جس کو کہیں گے آپ شک پیدا نہیں ہوگا. تو گو کہ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی حفاظت کی ان چیزوں سے، اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی حفاظت کی کہ اللہ رب العالمین جو فرما رہے ہیں ہم اس کو تصدیق کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین جس چیز کی خبر دیتا ہے اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس چیز کو ہم اپناتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جس سے ہمیں منع کیا ہم اس چیز سے رک جاتے ہیں. اگر ایسا کیا ہم نے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی جو ہمارے بارے میں فیصلے ہیں، اللہ رب العالمین جو ہمارے بارے میں جو فیصلے ہیں ان فیصلوں پہ ہم راضی ہیں، تو گویا کہ ہم نے اللہ کی حفاظت کی. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یحفظ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا. تو فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ کے حقوق ادا کرو، اللہ رب العالمین کے حقوق جو ہے تم پر ان کو تم ادا کرو، تجدہ تجاہک، تو تم پاؤ گے کہ اللہ رب العالمین تمہارے طرف مائل ہے، اللہ رب العالمین تمہارے طرف مائل ہے، اللہ رب العالمین تمہارے طرف متوجہ ہے، اللہ رب العالمین تمہارے طرف متوجہ ہے. لیکن تم اپنا فریضہ تو ادا کرو، تم وہ ادا تو کرو کہ جو تم پر واجب ہے. اللہ رب العالمین اپنا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین وعدہ کو پورا کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین کسی قسم کی وعدہ خلافی نہیں کرتے. قرآن کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو اللہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس کو پورا کر کے رہیں گے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم حفاظت کریں اس چیز کی. تو وہ کہ اللہ رب العالمین کو ہماری جو ہے عبادات کی ضرورت نہیں ہے، ہماری فضائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے فائدے کی کام ہیں، یہ ہماری فائدے کی چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم خود مستفید ہوں گے، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم خود مستفید ہوں گے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن والد دیکھے گا کہ میرے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں میرے نامہ اعمال میں، اور میں نے وہ نیکیاں کی ہی نہیں، میں نے ان نیکیوں کو انجام دیا ہی نہیں. یہ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں کیسی سواد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری اولاد صالح جو ہے وہ تمہارے لیے دعا کرتی تھی، وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی تھی، یہ وہی تمہارے جو ہے اعمال ہیں. تو وہ کہ یہ جو اعمال ہمارے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، یہ ہمارے لیے درجات ہیں، یہ ہمارے لیے فضائل ہیں، اور ہماری عبادت ہمارے لیے فضیلت ہے. ہم جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے بندے بنیں گے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا. تو یہاں پر یہ جو روزے کی دلیل بیان کی شیخ رحمہ اللہ نے، یہ جو ہے بھی عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اور اسی طرح اس سے پہلے بھی شیخ نے نماز کی دلیل پیش کی اور زکوٰۃ کی دلائل پیش کی. اگلا جو ہوگا وہ ہے حج کے بارے میں دلائل، اور انشاءاللہ یہ اگلے درس میں ہوگا. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.